السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ سب کو معلوم ہے کہ 14 اگست ہے، آپ سب کو انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو۔ اب اس کہانی کے پیچھے کیا راز ہیں، کیا پاکستان کی کہانی ہے، آج وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم نے اس پاکستان کو آزاد کیا۔ برائے کرم آپ اپنی اس ویڈیو کو پورا شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ پاکستان کی کہانی جان سکیں کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا، پاکستان کی کیا کہانی ہے۔ اب ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو لفظ ہے وہ مسلم وطن کے لیے سب سے پہلے چودھری رحمت علی نے 1933 میں استعمال کیا۔ اس وقت چودھری رحمت علی کیمبرج یونیورسٹی کے ایک طالب علم تھے۔ چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو اب یا کبھی نہیں کا نام ایک بچہ مطلب جیسے ایک رسالہ ہوتا ہے وہ شائع کیا، جس میں نہ صرف ایک علیحدہ مسلم وطن کے قیام کی تجویز پیش کی گئی بلکہ معجزہ مسلم وطن کو پاکستان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ چودھری رحمت علی نے اپنی تجویز میں پنجاب سے پی، صوبہ سرحد کے افغان سے اے، کشمیر سے کے، سندھ سے ایس اور بلوچستان سے تان لے کر ان آپس میں جوڑ کر پاکستان بنایا۔ اس کے بعد یہ لفظ تیزی سے مقبول ہوتا چلا گیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں نہ صرف پاکستان کا نام سے تنظیمیں قائم ہوئی بلکہ پاکستان کے نام سے اخبارات و جرائد بھی جاری کیا گیا۔ پہلا رسالہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے کیمبرج، برطانیہ سے جاری کیا، جو پاکستان قومی موومنٹ کا ترجمان تھا۔ ہندوستان میں ہفتہ روز پاکستان جون 1936 میں ایبٹ آباد صوبہ سرحد سے نکلا، جس کے ایڈیٹر سید غلام حسین شاہ کاظمی تھے۔ یہ مطلب سید غلام حسین جو تھے انہوں نے اس کو شائع کیا تھا، ہفتہ روز پاکستان۔ 1937 میں پنجاب کے مولوی ابراہیم علی چشتی نے تحریک خلافت پاکستان شروع کی اور اس حوالے سے ایک سکیم پیش کی، اردو میں سکیم اور اسکیم۔ 7 اگست 1937 کو نواب احمد یار خان دولتانہ نے اپنے ایک معظم مضمون میں یہ خیال ظاہر کیا کہ کانگریس کی پالیسیز کا نتیجہ یقیناً پاکستان کی صورت میں برآمد ہوگا۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان کا اس میں ضرور لکھا جائے۔ ستمبر 1937 میں پنجاب مسلم فیڈریشن لاہور نے اعلان کیا کہ شمال مغربی علاقوں میں پاکستان کے قیام کے لیے طلبہ جدوجہد کریں۔ 1938 میں لاہور کے چند مسلم نوجوانوں نے ایک تنظیم مجلس کابر پاکستان کے نام سے قائم کی۔ پاکستان کے نام سے دوسرا رسالہ قانون ساز اسمبلی کے رکن اور معروف شفیع و شاعر مولانا فاروق دیوہ گورا کھوپری، پروفیسر مجنون گورا کھوپری کے والد نے جنوری 1939 میں لکھنؤ سے جاری کیا۔ یہ بھی ہفتہ روز تھا، جیسے پہلے ہفتہ روز ہوا، یہ بھی ہفتہ روز تھا، مطلب ہفتے کے روز آتا تھا۔ حیدرآباد دکن میں مسلم لیگ کے زیر اہتمام 20 مئی 1939 کو ایک کانفرنس منعقد ہوا۔ اس میں مولوی محمد فاروق دیوان نے حیثیت صدر تقریر کرتے ہوئے چودھری رحمت علی کی سکیم پر روشنی ڈالی اور ان کی تقریر کے دوران سماے برابر پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے۔ یہ 1939 کی بات ہے۔ اس کے بعد دی ٹائمز لندن کے ہندوستان میں مقیم نام نگار نے دسمبر 1938 میں اپنے ایک مضمون میں لکھا، ہندوستان کے مسلمان پاکستان چاہتے ہیں۔ 19 جنوری 1939 کو سر عبداللہ ہارون نے اپنی ایک تقریر میں کہا، ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ 1939 ہی میں پھر علی محمد
رشدی نے بھی کہا کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ 24 مارچ 1939 کو ایم ایس توسی نے اے پاکستانی کے نام سے ایسٹرن ٹائم لاہور میں ایک مضمون میں لکھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست پاکستان کے نام سے قائم کی جانی چاہیے۔ 18 نومبر 1939 کو راجہ امیر احمد خان محمود آباد نے عاصم صوبائی مسلم لیگ کانفرنس کے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے اور حیرت انگیز واقعہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں لاہور میں جو تحریری قرارداد منظور کی گئی، اس میں جداگانہ مسلم وطن کو پاکستان کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے رکن امجدی بیگم، مولانا محمد عاقری جوہر نے اس قرارداد کو پاکستان کی قرارداد کہا۔ لاہور میں تقسیم ہند کی قرارداد منظور ہونے کے بعد بھی ایک مدت تک آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب سے وطن کا کوئی نام تجویز نہیں کیا گیا، لیکن لفظ پاکستان مسلمان ہند کی امنگوں سے اس قدر ہم آہنگ ہو چکا تھا کہ مسلم لیگ کی جانب سے اس زمین میں کسی قسم کا باطلانہ ہونے کے باوجود نہ صرف مسلم لیگ کے رہنما بلکہ عوام کی موجودہ وطن کو پاکستان کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد کو ہندو پریس اور انڈیا نیشنل کانگریس کی لیڈرشپ نے بھی قرارداد پاکستان کہا۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ 1939 تک آل انڈیا مسلم لیگ پہلے پلیٹ فارم سے یا کسی لیڈر سے پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ قائد اعظم نے بھی یہ لفظ 1939 میں استعمال کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 30 جولائی 1939 کو وائسرائے لارڈ لائن لکھنؤ کے اپیل کی کہ وہ ہندوستان کے عوام کی مرضی کے خلاف ان پر وفاقی دستور مسلط نہ کریں، ورنہ مسلمان جو پہلے سے پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں علیحدگی پر مجبور ہو جائیں گے، جس کا یقیناً مطلب ہندوستان کے اتحاد کا خاتمہ ہوگا۔ برصغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست کی صبح پہر کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دہلی میں آدھی رات کو انڈیا کی رسوم آزادی میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی اگرچہ کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کی صبح پہر کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک۔ اب یہاں بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ 14 اگست کی صبح پہر کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے شائستہ ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی کہ اس وقت کو پاک و ہند کے اکثر شاہراہوں کی گلیوں اور محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، اور جو ہماری قوم ہے وہ انتظار کر رہی تھی، بوتلیں ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی، پیدل آنے والے قافلوں یا مہاجرین سے جو ریل گاڑیاں آ رہی تھیں ان کو روک کر لوگوں کو گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جس سے پاکستان کا قیام کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے۔ لاہور نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے نصارے میں اعلان کیا کہ آل انڈیا ریڈیو
اب یہاں صرف سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے: لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست رات کو ٹھیک 11 بجے ریڈیو لاہور نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے نشارے میں اعلان کیا، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ منٹس اور اس کے کچھ منٹس بعد جب 12 بجنے میں 10-20 منٹ رہتے تھے تو ریڈیو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا کے دوش پر لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خواجہ خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کیے گرد جمع ہو گئے، پرجوش، پرعزم اور صدمان و فرحان۔ جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پیس منظر میں جا کر غائب ہو گئی۔ ایک آواز ابھری، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک 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 کی بلند آواز سنائی دینے لگی۔ سماع میں ہوا اور پرجوش بالکل خوشنمائی نظر آئی۔ سامعین کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہونے لگیں۔ پہلے انگریزی میں آواز آئی، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس۔ پھر اردو میں آواز آئی، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نشریہ المیہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ سامعین جذباتی ہو گئے، خوشی سے ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ بعض لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن پر ٹیلی فون کرے مبارکبادیں پیش کریں۔ اس کے بعد انتہائی خشوع کی آواز میں قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ کی ابتدائی آیات کی دل آویز قرأت ہونے لگی۔ ترجمۂ محمد، ہم نے تم کو فاتحہ دی، فاتحہ بھی سرِ اوصاف تاکہ اللہ تمہارا اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے چلائے اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ سے سامعین کی روح قرآن سے معمور ہو گئی۔ سامعین کی روح جو ہے وہ قرآن سے معمور ہو گئی۔ قرأت کے بعد ریڈیو پاکستان کے ارکسترا نے ایک بالکل نئے ساز چہرہ۔ سامعین کے جذبات مسرت و خوشیوں سے لبریز تھے اور صبر کی پیشمانہ کسی بھی وقت چھلانگے والا تھا۔ اسی وقت علامہ اقبال کی ایک نظم قوالی کی صورتہ میں گئی آزادی کا خصوصی تھیم شبی پروگرام تحریک پاکستان اور جدوجہد آزادی کے مختصر بیان پر ختم ہوا، جو مشہور غزل گو شاعر حفیظ ہوشیار پوری نے تحریر کیا تھا۔ 15 اگست کو ریڈیو پاکستان کی صبح کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 26 کی قرأت سے ہوا۔ ترجمہ: کہو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس کو چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ تلاوت قرآن کے بعد انگریزی میں خبریں ہوئیں۔ پہلے نیوز بلاتے، پھر خبروں کی تعارفی سرخیاں نہیں تھیں۔ جب خبریں ریڈیو اسٹیشن پر موصول ہوئیں تو ان میں سے ایک خبر یہ بھی تھی کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق، جس کا اعلان 17 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود کریں گے، گوائرڈ سپورٹ انڈیا کو دے دیا گیا، جبکہ ٹرافی نقشے میں گوائرڈ سپورٹ کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ یعنی 3 دن بعد یہ خبر سرکاری طور پر نشر کی جائے گی۔ اس سے ریڈیو کے افغانستان بلا سخت متفکر اور پریشان ہو گئے۔
اس وقت لاہور ریڈیو اسٹیشن سے مسلمان مہاجرین اور قافلوں کے لیے خصوصی ہدایتیں نشر کی جا رہی تھی، جن میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے لیے کون کون سے مقامات محفوظ ہیں۔ محفوظ مقامات میں سے ایک گراسپور بھی تھا، جس کے بارے میں بار بار اعلان کیا جا رہا تھا۔ افسران بالا نے آپس میں مشورہ کر کے فوراً اعلان کو روکا اور بار بار دوسرا اعلان نشر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ گراسپورس ہلز نہ جائیں۔ گراسپورس مسلمانوں کے لیے محفوظ مقام نہیں ہے۔ یہ 15 اگست 1947 کی بات ہے۔ اس طرح ہزاروں مسلمانوں کی جانیں بچ گئیں۔ تو یہ کچھ کہانی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کس طرح ہم نے حاصل کیا۔ پاکستان ایک عظیم ریاست، ایک عظیم ملک ہے جو ہمیں ہم نے فتح کیا، ہم نے آزاد کیا۔ ان میں کئی لوگوں کی جانیں لی گئی، کئی لوگ شہید ہوئے، کئی لوگوں نے اس میں اپنی بھرپور کوششیں اور کاوشوں سے ہمیں یہ ملک دیا۔ تو ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ اس ملک کے لیے آپ دعائیں کریں، دعا گو رہیں۔ قرآن پاک کی آج کے دن نماز و ورد ذکر سب کر کے اپنے پاکستان کے لیے دعا کریں۔ یہ کئی لوگوں کی محنت ہے جس سے پاکستان آزاد ہوا۔ برائے کرم اس پاکستان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں اور بتائیں کہ کتنے لوگوں کی اس میں جانیں گئی ہیں اور کتنے لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ پاکستان کو ہم آزاد کروا سکیں۔ تو اس میں بہت بالخصوص علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور سارے مسلمانوں کے ہاتھ ہیں، لیکن بالخصوص 2 نام ان کے ہیں، چودھری رحمت علی۔ نام تو کئی ہیں، کتنے لوگوں نے جانیں دی ہیں، تو سب اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ برائے کرم پاکستان کی حفاظت کریں۔ تو آج کا یہ اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی دعاؤں کی طلبگار ڈاکٹر غزالہ اقبال۔ چلیں ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔